کہ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا؟ میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیں. دین کس تاریخ کو مکمل ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو. ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین مکمل کب ہوا؟ چھوڑ دوں؟ دین مکمل کب ہوا؟ کہو 9 ذوالحج کو. 9 ذوالحج کو. اور عرفات کے میدان میں یہ حج کب ہوتا ہے؟ 9 جو بھی دن ہے تو یہ حج کا دن تھا. اور یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم. تو دین مکمل کب ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو. اور وہ بین الاقوامی اجتماع تھا، سارے اطراف کے مسلمان ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر کے وہاں آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین ہوا 9 ذوالحج کو مکمل. اور جب حج ہو گیا تو سارے حاجیوں کے قافلے اپنے اپنی سمتوں جا نکلے. مشرق والے ادھر جا رہے ہیں، مغرب والے ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں. سارے جب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو حضور نے کدھر آنا تھا؟ حضور نے کدھر آنا تھا؟ کہو مدینہ کی طرف. یعنی حج تو مکہ کا علاقہ ہے جہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے وطن کو جائے. تو حجۃ الوداع کے بعد حضور نے کہاں آنا تھا؟ مدینہ میں. تو جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو آپس میں حاجیوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے. تو کچھ صحابہ میں آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا. حضرت علی مرزا اور کوئی اور، ان دونوں میں خیالات کا کوئی ٹکراؤ ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ دیکھنا علی کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ ہو. من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا دوست میں ہوں علی کو بھی وہ دوست رکھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو دوست سمجھے اور علی سے وہ دوستی نہ ہو. آپ سب کی علی سے دوستی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اس حدیث کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف ہے محدثین کا. حافظ جمال الدین زیلعی نے تخریج احادیث ہدایہ میں اس پر جرح کی ہے سند کے اعتبار سے. وہ لکھتے ہیں کم من حدیث کثرت رواۃ و تعدد طرق و حدیث ضعیف کا حدیث الحاجب المعلوم کا حدیث من کنت مولا علی مولا بل قد لا یزید کثرت طرق الا ضعفا. تو سند میں تو ہو سکتا، لیکن حضور اگر 2 صحابیوں میں یا علی کے بارے میں بدگمانی کو دور کرنے کے لیے، صلح کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا من کنت مولا علی مولا ہو، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلان کہاں فرمایا؟ رستے میں ایک جگہ تھی جس کو عربی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ غدیر خم. جگہ کا نام خم تھا. وہاں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے کنارے صحابہ ٹھہرے تھے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا من کنت مولا علی مولا ہو اور کما کرو. تو اس جگہ کا نام ہے غدیر. غدیر کہتے ہیں تالاب کو. پنجابی لوگ سمجھتے ہیں، اگر تالاب نہ سمجھیں تو چھپڑ تو سمجھا ہی جائے گا. چھپڑ. تو چھپڑ کے کنارے صحابہ اترے. حضور نے علی کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے پیار کرے. اور اہل سنت والجماعت اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا علی سے پیار نہیں اس کا نبی سے پیار نہیں. سعادت مند ہے وہ جنہوں نے علی کے نام کی مسجدیں بنائی. اگر علی کے نام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بوجھ ہو تو کوئی محنت ساری کریں اور نام ان کریں جن کے بارے میں دل صاف نہیں. انہوں نے جو یہ نام رکھا وہ صاف دلی سے رکھا ہے کہ بغیر. تو میں یہ بتاتا ہوں، عقل سے جواب دیں اگر میری بات سمجھ رہے ہیں. سنیے، اگر من کنت مولا علی مولا ہو، خلافت کے لیے اعلان ہوتا کہ میں علی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں،
تو علی کے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے جگہ وہ تھی عرفات کا میدان یا یہ چھپڑ کے کنارے؟ سوچو، اپنی سمجھ سے کچھ کام لو کہ جو بین الاقوامی درجے کے اور سلطنتوں کے قیام کے اور ملکوں کی بقا کے اعلان ہوتے ہیں وہ مرکزی مقام پر ہوتے ہیں یا چھپڑ کنڈے؟ سبحان اللہ، جواب نہیں دے رہے؟ ہاں، مرکزی مقام پر اگر خلافت علی کا اعلان ہونا ہوتا تو اعلان کہاں ہوتا؟ عرفات میں۔ جو یہاں اعلان ہوا وہ پھر مرکزی نوعیت کا نہیں، خلافت کا نہیں، نظم مملکت کا نہیں، سلطنت کا نہیں، یہ جو اختلاف ہے یہ جزئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، میں کہا کرتا ہوں ان دوستوں سے جو کہتے ہیں کہ جی یہ خلافت کا اعلان تھا، تو میں کہتا ہوں تو خلافت کا اعلان کہاں ہوا؟ کہ غدیر خم میں۔ تو جب غدیر خم میں ہوا تو کیا تاریخ تھی؟ 18 ذوالحج۔ تو دین مکمل کب ہوا تھا؟ 9 ذوالحج کو۔ دین مکمل کب ہوا تھا؟ 9 ذوالحج کو۔ اور غدیر خم کا واقعہ کب پیش آیا؟ 18 ذوالحج کو۔ تو 18 ذوالحج کو جو چیز بھی ہو وہ انتظامی درجے کی ہو سکتی ہے، اصول دین میں سے نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اصول کہ خلافت اصول یہ ایک انتظامی امور میں سے ہے۔ جہاں مسلمان قوم رہتی ہو ان کا کوئی آخر نظام ہوگا تو یہ انتظامی امور میں سے ہے، آسمانی امور میں سے نہیں۔ آسمانی امور میں آخری مرتبہ ختم نبوت کا ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی مرتبہ نہیں ہے۔